بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف میں آپ کی خدمت میں صحت کی آگاہی کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارا مقصد صحت مند معاشرے کا قیام اور بہتر طریقہ علاج کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر پروفیسر عدنان علی تارڑ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو ڈسکس کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب پلیز آپ ہمارے سب دیکھنے والوں کو بتائیں کہ ہومیوپیتھک علاج کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے۔ جی تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کیا ہے، اس کا تعارف۔ دنیا میں بنیادی طور پہ جب انسان کو بیماری کا سامنا کرنا پڑا تو سب سے پہلے وحیوں کے ذریعے علاج معالجہ اترتا رہا اور انبیاء کرام اسے لوگوں تک پہنچاتے رہے اور لوگوں کے صحت کے مسائل حل کرتے رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے جنہوں نے اس علاج معالجے کو ریٹن فارم میں محفوظ کیا، اور وہ آگے یونانیوں کی طرف منتقل ہوا، جس میں سکرات، بکرات، ارسطو، جالینوس، ان اطباء کرام کے نام دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد مسلسل اس میں ترقی اور ترویج ہوتی رہی اور ریسرچ ہوتی رہی، اور اس طرح طب یونانی ماڈریٹ فارم میں دنیا کے سامنے آ گئی۔ طب یونانی دنیا میں پہلا طریقہ علاج تھا جو متعارف ہوا، اور اس کی وسعت آج تک پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اسی کی برانچیز ہیں، جیسے بو علی سینا نے اسلامی طب اور طب یونانی پہ ریسرچ کی۔ ان کی 200 کتابوں میں سے ایک القانون فی الطب جو ہے وہ آج بھی فزیولوجی کی بک کے طور پہ تقریباً تمام طریقہ ہے علاج کے ڈاکٹروں کو زمانہ طالب علمی میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں چونکہ دنیا میں پہلا طریقہ علاج طب یونانی تھا، تو طب یونانی کے ماہرین نے، جن میں بو علی سینا کا جیسے میں نے نام لیا، اور ان کے ہم اثر ماہرین نے دیکھا کہ جب زلزلے، طوفان، سیلاب، جنگیں لگتی ہیں تو بہت سے لوگ بیک وقت بیمار اور زخمی ہو جاتے ہیں، اور ان کے علاج معالجے کے لیے ایک طبیب کا شفا خانہ ناکافی ہے۔ اس کے لیے ماڈریٹ سسٹم چاہیے تھا، جسے جدید طب کے طور پہ متعارف کروایا گیا، اور ہاسپٹلائزیشن جو ہے وہ متعارف کروائی گئی، یعنی جدید طب کی بنیاد رکھی گئی۔ اب جدید طب کہاں پہ مستعمل تھی، کہاں پہ اس کا استعمال ہوتا تھا، کہ جب اچانک ایمرجنسی میں مریض زیادہ تعداد میں آتے تھے اور ان کو انڈور رکھنا پڑتا تھا، اپنے پاس رکھنا پڑتا تھا علاج معالجے کے لیے آبزرویشن میں، تو اس کے لیے پھر ہاسپٹلائزیشن متعارف ہوئی۔ اس کے بعد اس کی ماڈریٹ فارم جو تھی جدید طب کی، وہ ایلوپیتھی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ایلوپیتھک طریقہ علاج جو ہے یہ اسی طرح ہی وقتی فائدے کے لیے اور مینجمنٹ کے لیے دنیا میں معروف ہوا، اور اس وقت دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ مقبول ہے۔ اس کے ایک ماہر ایلوپیتھک ڈاکٹر سیمیول ہانیمن جرمنی میں ایلوپیتھی کے بہت اچھے پریکٹیشنر تھے، رائٹر تھے، سرجن تھے۔ انہوں نے سرجری پہ کتابیں لکھی، انہوں نے دوا سازی پہ کتابیں لکھی، اور جرمن کے ایک انڈور ہاسپٹل کے وہ انچارج تھے، اور دنیا میں ان کا نام تھا۔ لیکن اپنی جوانی میں ہی انہوں نے ایلوپیتھک پریکٹس ترک کر دی، اور اپنے ایک دوست کے خط کے جواب میں انہوں نے ایک خط کے مضمون کی ایک چھوٹی سی عبارت ہے جو ہمیں ان کی ہومیوپیتھی کی طرف جانے کی وجہ کو بیان کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ جیسے شخص کو اطمینان نہیں ہوتا جبکہ میرا فرض منصبی مریضوں کی شفا ہے، اور میرے پاس اس کے لیے مفروضوں پر مبنی ادویات کی بک کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی کوئی رول ریگولیشنز نہیں ہے، تو میں نے اپنی طب کی پریکٹس کو، ایلوپیتھی کی پریکٹس کو ترک کر دیا ہے، اور اب میں نے اپنے آپ کو طب کی ادبی خدمات کے لیے وقف کیا ہے۔ یعنی وہ 9 زبانوں کے ماہر تھے، اور انہوں نے کتابوں کی ٹرانسلیشنیں شروع کر دی۔ اسی ٹرانسلیشن کے دوران انہوں نے ایک میڈیسن کی بک، کولن کا میڈیسن کی بک میٹیریا میڈیکا کی ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پہ کانسیپٹ پڑھا کہ سنکونا بارک ایک درخت ہے جس کی چھال کھانے سے ملیریا بخار جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اس کے اینٹی پیراسائٹک افیکٹ کو جانچنے کے لیے اپنے اوپر اس کو آزمایا،
یعنی سنکونا بارک کی چھال کو اس فارم میں جس فارم میں وہاں پہ کہا گیا تھا کنورٹ کر کے، یعنی وہ اس کی امٹیریل فارم تھی، لیسٹ مٹیریل، مطلب اس کی پوٹینٹائزڈ فارم تھی. جبکہ عام ایلوپیتھی میں طب میں کانسیپٹ ہے کہ دوائی کی جتنی زیادہ مقدار ہوگی اتنی زیادہ وہ شفا کی صلاحیت رکھتی ہوگی، لیکن یہاں پہ یہ تھا کہ وہ ڈائلیوٹ فارم میں تھی، وہ پوٹینٹائز فارم میں تھی، جتنی کم مقدار تھی اتنی زیادہ شفا کی طاقت رکھنے کی اس میں خوبی بیان کی گئی تھی. اور یہی ان کے لیے ایک نئی بات تھی جس کو انہوں نے اپنے اوپر ریسرچ کے طور پہ اپلائی کیا. سنکونا بارک کی چھال کھانے کے بعد انہیں فیل ہوا کہ خام حالت میں، مطلب اس کا ٹکڑا لے کے انہوں نے کھایا تو انہیں فیل ہوا کہ اس سے انہیں ملیریا بخار پیدا ہو گیا ہے. یعنی وہ بخار جو ایک پلازموڈیم ملیریا کے ذریعے پیدا ہوتا تھا، وہ اب اس کی سمٹمز کونا بارک کی چھال کھانے سے پیدا ہوئیں. تو اس کانسیپٹ کو لے کے ڈاکٹر سمیول ہنیمن نے ہزاروں معدنیات اور نباتات اور حشرات اور زہروں کو اپنے اور اپنے شاگردوں کے اوپر آزمایا، اور ان سے جو علامات پیدا ہوئیں ان کو میڈیسن کی بک کے طور پہ محفوظ کیا. یعنی ادویات کو دینے کے لیے جو اس کے پیرامیٹر ہیں، جو اس کے دینے کے لیے سیٹ کی گئی اس کے سمٹمز کی جو بیس ہے، وہ تھی جو آزمائش کے دوران آزمائش کنندہ کے اوپر، پروور کے اوپر جو علامات پیدا ہوئیں. یعنی بجائے اس کے کہ اس کے کیمیکل انگریڈینٹ کے مطابق اس کو پرسکرائب کیا جائے، پروور سے حاصل شدہ علامات جو پروونگ کے دوران حاصل ہوئیں ان کو پیشنٹ کی سمٹمز کے ساتھ میچ کر کے اس کو پوٹینٹائز فارم میں پیشنٹ کو دیا جاتا ہے، پرسکرائب کیا جاتا ہے. تو یہ ایک نیا کنسیپٹ تھا، نیا طریقہ علاج تھا. ڈاکٹر سمیول ہنیمن نے دوائیاں بھی خود بنائیں، اس وجہ سے جرمنی سے ملک بدل بھی کیا گیا، وہ فرانس چلے گئے، لیکن 100 سال کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دوبارہ جرمنی میں ان کی تدفین کی گئی. تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ادویہ سازی مختلف ہے، یعنی ادویات وہی ہیں لیکن ادویہ سازی کا طریقہ کار مختلف ہے. اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے گندم سے میدا نکالنا اور گندم سے آٹا نکالنا. آٹا اس کی نیچرل فارم ہے، اس کا نیچرل اس کا ایکسٹریکٹ ہے، جبکہ اس کا جو میدا ہے وہ ایک کیمیکل الکلائڈ ہے. اسی طرح ہم گنے کی مثال لے لیں کہ گنے سے شکر جو ہے وہ اس کا نیچرل ایکسٹریکٹ ہے، اور گنے سے جو چینی ہے وہ اس کا کیمیکل ایکسٹریکٹ ہے یا الکلائڈ ہے. تو اس طرح ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج مختلف ہو گئے اور ایک نیا طریقہ علاج متعارف ہوا. اس میں ادویات کو نیچرل فارم میں اور پوٹینٹائز فارم میں دیا جاتا تھا، جو امیونو انہینسر کے طور پہ اور امیونو ریگولیٹر کے طور پہ کام کرتی تھی، اور وائٹل فورس کو سٹیمولیٹ کر کے جسم کو اپنی نیچرل روٹین پہ بحال کر دیتی تھی. اور بہت سے پرانے اور لا علاج طریقہ علاج کو تندرستی کے لیے اس طریقہ علاج کو اپلائی کیا گیا اور اس کے کامیاب نتائج ملے.